کرو, اس بات کو دل پہ مت لو, چھوڑو. انشاءاللہ بہت جلد آپ ہمارے گھر آئیں گی. الف کو آپ کی بہت ضرورت ہے اور مجھے بھی آپ کی بہت یاد آتی ہے. واللہ مجھے بھی الف کی بہت یاد آتی ہے, یقین کرو اس کی خوشبو اب تک محسوس ہوتی ہے, مگر کیا کر سکتی ہوں. کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا چلو تم لوگ تھوڑی دیر اور باتیں کرو. نور آپا, مریم صاحبہ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ میری کے ساتھ جو کچھ کیا, کل ان کا سلوک, آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم سے اتنی نفرت ہے؟ ارے جان, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دعا میری امی کے بارے میں نہیں جانتی کیا؟ یہ سچویشن ان کے لیے ذرا مشکل ہے. تم سوچو تو صحیح, تمہارے شوہر کا کسی اور عورت سے بچہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہو, یہ کتنی مشکل سچویشن ہوگی نا. اگر انہیں اتنی مشکل ہے تو الف ہمیں دے دیں. میرے بابا کبھی نہیں دیں گے, یہ ممکن تو نہیں. انہوں نے طلاق کیوں نہیں لی نور آپا؟ دیکھیے میں بھی ازلان کو چاہتی تھی بہت, لیکن میں نے اسے پریگننسی کے دوران طلاق لی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان تھا؟ لیکن عورت کی خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میری امی کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے. وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں, تم اور میرے جیسے نہیں ہیں. دیکھو میں نے بھی طلاق لیا. ہاں, ہماری جیسی فیملیز کے لیے بہت بڑی بات ہے, آسان بات نہیں. ٹھیک ہے مان لیا, تو پھر مریم صاحبہ سے کہیں کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں, ہمیں تنگ نہ کریں. دیکھیں نور آپا, عروج ایک ذہنی بیمار لڑکی ہے اور آپ کی امی اس کا ساتھ دے رہی ہیں. ارے دعا, تم میری امی کو نہیں جانتی کیا؟ درست کہا. اگر برا نہ مانو تو اب میں اجازت چاہوں گی. جی ضرور. دعا, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, بس یہ بات جان لو, ٹھیک ہے؟ تمہارا ساتھ میرے لیے بہت قیمتی ہے. آپ کا بھی نور آپا. اور برا مت مانیے گا, میں ذرا غصہ ہو گئی تھی.